منگول قوم کے نزدیک رحمدلی کو بزدلی سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی بھی مغلوب قوم پر رحم نہیں کیا۔ منگولوں کے جنگی رسم و رواج کا ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے دشمن کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، یا سادہ زبان استعمال کریں تو ان کے ہاں رحم نامی کوئی لفظ نہیں تھا۔ اترار، بخارا، سمرقند اور سیر دریا کے گرد کئی شہروں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان واپس نہ لوٹا، بلکہ اب وہ اپنی قسم کے مطابق آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ سمرقند، بخارا اور ماوراءن نہر میں چنگیز خان پوری طرح سے اپنے قدم جما چکا تھا، ان کو للکارنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ سمرقند میں ہی چنگیز خان کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ شہر چھوڑ کر جنوب کی سمت نکل گیا ہے۔ اب چنگیز خان کے سامنے دو ہی ٹارگٹس تھے، ایک خوارزم شاہ سلطنت کے انتہائی اہم شہر اورگنج، جو کہ خوارزم سلطنت کا دارالحکومت بھی رہ چکا تھا، کو فتح کرنا، اور دوسرا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو قابو کرنا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ پر مبنی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے طاقت اور اعصاب کی اس جنگ میں چنگیز خان نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر برتری حاصل کی، کیسے سلطان کی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیز خان اس کی سلطنت پر حاوی ہوتا چلا گیا، اور کیسے سلطان کو اپنے ہی ملک میں کوئی جائے پناہ نہ ملی، یہاں تک کہ کفن اور ایک قبر کی جگہ بھی نہ مل سکی۔ جو نفسیاتی برتری سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے سمرقند اور بخارا کی فتح سے پہلے چنگیز خان اور منگولوں پر حاصل کر رکھی تھی، وہ ساری کی ساری خاک میں مل گئی، بلکہ اس کی جگہ منگولوں نے جو بے رحم قتل و غارت گری کی اور اپنے پیچھے لاشوں اور کھوپڑیوں کے ڈھیر چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے، نے خوارزم شاہ کے بقایا علاقوں میں خوف کی ایک نئی فضا پیدا کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے شہر اور علاقے منگولوں کے آنے سے پہلے ہی خالی ہو جاتے تھے۔ منگول بھی اس نفسیاتی حربے کو بخوبی استعمال کر رہے تھے، وہ اپنے آنے سے پہلے ہی اپنا خوف مخالف قوم پر غالب کرنا چاہتے تھے۔ اپنی فوج کی اکثریت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ تمام قیدی جو انہوں نے انہی علاقوں سے گرفتار کیے تھے کو فوجی دستوں کی شکل میں اپنے آگے ہانکتے، جس سے عمومی طور پر مخالف قلعہ دار یا فوج پر ایک نفسیاتی اثر پیدا ہو جاتا، اور وہ آدھی جنگ تو ویسے ہی ہار جاتے۔ بقایا محاصرے کے ذریعے منگول اس جنگ کو جیت لیتے۔ ایسا ہی ایک معاملہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ جب وہ پہلی دفعہ ایک چنگیزی فوج کے مد مقابل آیا، اس نے دیکھا کہ چنگیزی فوج بغیر ڈھال اور زرہیں پہنے اس کی ڈھالوں اور زرہوں سے لیس فوج کا مقابلہ کر رہی ہے، بلکہ انہیں اچھا خاصا نقصان بھی پہنچا رہی ہے، تو چنگیزی فوج کی جوان مردی کا یہ خوف علاء الدین خوارزم شاہ کے دل و دماغ پر طاری ہو گیا، اور اسی خوف کے زیر اثر وہ چنگیز خان کے سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی اپنا پسندیدہ شہر سمرقند چھوڑ کے آگے نکل کھڑا ہوا۔ لیکن اس ڈر اور خوف کی فضا میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو چنگیز خان کے مقابلے کی ہمت رکھتا تھا، وہ اور کوئی نہیں، سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین تھا۔ اس نڈر بہادر شہزادے نے چنگیز خان کو ایسی ایسی فوجی ضربیں لگائی کہ چنگیز خان کو اس شہزادے کے مقابلے کے لیے خود میدان عمل میں اترنا پڑا۔ جلال الدین ہی وہ واحد شخص تھا جس نے خوارزم سلطنت سے چنگیزی خوف کا سہار اتار دیا، مگر وہ اپنی سلطنت کو ٹوٹنے سے نہ بچا سکا۔ شہزادہ جلال الدین کے حالات زندگی پر ہم علیحدہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، یہاں ہم آپ کو صرف ان جنگوں کا احوال بتائیں گے جو کہ چنگیز خان کے مد مقابل ہوئیں یا پھر چنگیز خان کی حیات میں ہوئیں۔ چنگیز خان، جو کہ باغوں اور نہروں سے گھرے انتہائی خوبصورت اور دل فریب شہر سمرقند کو فتح کرنے کے بعد بخارا واپس آ گیا تھا، نے اب اپنے تینوں بیٹوں چوچی، چغتائی اور اکتائی کو خوارزم کے بقایا شہروں کی فتح پر مأمور کیا۔
اور دوسری طرف جیبی نویان اور صوبیدائے بہادر کو سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے تعاقب پر لگا دیا اور حکم دیا کہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ چاہے دنیا کے جس خطے میں بھی چلا جائے اس کا تعاقب کرنا، زندہ ہو یا مردہ اسے ضرور حاصل کرنا۔ اس تعاقب میں جو شہر راستے میں آئیں اگر وہ اطاعت کریں تو انہیں تباہ و برباد نہ کرنا، اور جو مدافعت کریں انہیں زیر کیے بغیر آگے نہ بڑھنا۔ سمرقند کے بعد چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو اور گنج کے امیر ترین شہر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ چغتائی اور اوکتائی نے جنوب سے، جبکہ جوچی نے اس مضبوط دفاع والے شہر پر شمال سے حملہ کیا۔ بھرپور مزاحمت کے باوجود جلد ہی یہ شہر فتح کر لیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جوچی نے حکم دیا کہ لوٹ مار کے بعد شہر کو برباد نہ کیا جائے، جبکہ چغتائی جو کہ جوچی کو چنگیز خان کا بیٹا ہی نہیں مانتا تھا، اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اس پر چنگیز خان نے تیسرے بیٹے اوکتائی کو نیا کمانڈر مقرر کر دیا، جس نے شہر اور گنج کو لوٹ مار کے بعد تباہ و برباد کرنے کا حکم دے دیا۔ چنگیز خان کے اس فیصلے کی بہت اہمیت تھی۔ اس فیصلے سے جوچی کی ساکھ کو بہت نقصان ہوا۔ ان بھائیوں میں ایک مستقل رکھنا پیدا ہو گیا، جس نے آگے چل کر اس منگول امپائر پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اپریل 1220 میں 10,000 کے 2 دستوں کے ساتھ جیبی نویان اور صوبیدائی اپنے خان کے حکم سے سلطان کے شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ نے سمرقند چھوڑنے کے بعد جنوب میں بلخ کا رخ کر لیا، جو افغانستان کے سربلند کوہساروں کے سرے پر واقع تھا۔ وہاں شہزادہ جلال الدین پہلے ہی جنگجو قبائل کی ایک فوج تیار کرنے میں مصروف تھا، لیکن سلطان زیادہ دیر یہاں قیام نہ کر سکا کیونکہ چنگیزی فوج اس کے تعاقب میں نکل چکی تھی۔ وہ ویران سرزمینوں سے ہوتا ہوا شمالی ایران کے پہاڑی سلسلوں کو عبور کر کے نیشا پور پہنچ گیا۔ سلطان اپنی سوچ کے مطابق اب منگول فوج سے 500 میل دور نکل گیا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ منگول شکاری کتوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسے زندہ یا مردہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جلد ہی جیبی نویان اور صوبیدائی اطلاعات کے مطابق بلخ پہنچ گئے، لیکن انہیں اپنے ہراول سپاہیوں سے یہ اطلاع مل گئی کہ سلطان بلخ سے جا چکا ہے۔ انہوں نے بھی مغرب کا رخ کر لیا۔ یہ دستے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ جلد ہی یہ سلطان کے تعاقب میں مرو پہنچ گئے۔ اس بات کا اطمینان کر لینے کے بعد کہ سلطان اس شہر میں موجود نہیں ہے، انہوں نے اگلے شہر نیشا پور کی طرف اپنا رخ موڑ لیا۔ منگول فوج کا یہ دستہ تقریباً 80 میل روزانہ کے حساب سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سلطان کی آمد کے 3 ہفتے بعد یہ منگول دستہ بھی نیشا پور پہنچ گیا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ چنگیز خان کی منگول فوج خوارزم شاہ سلطنت پر ایک وقت میں کئی اطراف سے حملہ آور ہو رہی تھی، جہاں ایک طرف سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کا تعاقب جاری تھا تو دوسری طرف اور گنج پر بھی چڑھائی کی جا رہی تھی، اور تیسری طرف چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی اپنی 50,000 کی فوج کے ہمراہ خراسان کے اطراف شہر اور قلعے فتح کر رہا تھا۔ ان تیز رفتار حملوں کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ چنگیز خان یہ جان چکا تھا کہ سلطان علاؤ الدین اس کے مد مقابل لڑائی سے فرار چاہتا ہے، اس لیے اس نے جارحانہ رویہ اختیار کر لیا۔ تولی نے سب سے پہلے بلخ فتح کیا، اس کو تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر وہ مرو کی طرف مڑا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد نیشا پور کا نمبر آ گیا۔ جب منگولوں کی مسلسل پیش قدمی کا علم سلطان علاؤ الدین کو ہوا تو وہ ایک دن نیشا پور کے شہر سے شکار کے بہانے نکل گیا۔ سلطان نے اپنے حرم کی خواتین اور بچوں کو ایک اور مضبوط قلعے میں چھپا دیا اور خود آگے بڑھ گیا، کیونکہ حرم کی خواتین کے ساتھ وہ تیزی سے اپنے لشکر کے ہمراہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ منگول لشکر بھی جلد ہی نیشا پور پہنچ گیا۔ انہوں نے شہر کے باسیوں کو اطاعت کا پیغام بھیجا تو شہر کے باسیوں کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان شہر سے جا چکا ہے۔ انہوں نے بھلائی اسی میں جانی
کہ اطاعت قبول کر لی جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور اطاعت قبول کر لی۔ جب منگول لشکر کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ سلطان اس شہر سے جا چکا ہے تو وہ مزید وقت ضائع کیے بغیر سلطان کی تلاش میں آگے بڑھ گئے، اور اسی تلاش میں وہ اس قلعے تک بھی پہنچ گئے جہاں سلطان کے حرم کی خواتین، بچے اور خزانہ موجود تھا۔ ان خواتین میں سلطان کی والدہ ترکان خاتون بھی شامل تھی۔ اگر آپ ترکان خاتون کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ منگولوں نے اس قلعہ پر قبضہ کر کے ان خواتین، بچوں کو گرفتار کر لیا اور خزانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب سلطان یہ جان چکا تھا کہ ایک بڑے لشکر کے ہمراہ ان منگولوں سے بچنا مشکل ہے، تو وہ اپنے بیٹے جلال الدین اور چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ اپنی ہی سلطنت میں جائے پناہ کا متلاشی تھا، مگر افسوس کہ اسے ایک کے بعد دوسرے شہر سے فرار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک دن سلطان نے اپنے ایک افسر سے پوچھا، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں میں منگولوں سے محفوظ رہ سکوں؟ اس پر اس افسر نے مشورہ دیا کہ کشتی پر سوار ہو کر کیسپرین سی میں دور ایک جزیرے پر روپوش ہو جائے، تا وقت یہ کہ اس کا بیٹا اور دوسرے کمانڈر اس کی حفاظت کے لیے طاقتور فوج جمع نہ کر لیں۔ سلطان کو اس کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور غربا کا لباس زیب تن کیا، پہاڑی دروں اور گھاٹیوں سے ہوتا ہوا کیسپرین سی کے مغربی ساحلی قصبے میں پہنچ گیا۔ سلطان جو کہ پہلے ہی اعصابی جنگ ہار چکا تھا، اب بھاگتے بھاگتے بیمار بھی ہو گیا۔ جب وہ اس ساحلی شہر میں پہنچا تو جسم پر نہ ڈھنگ کا لباس تھا، نہ دربار تھا، نہ درباری تھے، اور نہ ہی غلام تھے اور نہ ہی خدام تھے۔ عین اس وقت جب سلطان کشتی میں سوار ہو گیا، منگول فوجی بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے ساحل پر پہنچ گئے، لیکن کشتی ساحل سے دور ہو چکی تھی۔ منگولوں نے نہ صرف تیر برسائے بلکہ تیش میں آ کر گھوڑے بھی پانی میں ڈال دیے، اور اس وقت تک تعاقب کرتے رہے جب تک کہ خود اور گھوڑے دونوں لہروں کی نظر نہ ہو گئے۔ اگرچہ منگول سلطان کو پکڑ نہ پائے، لیکن وہ اس کا کام تمام کر چکے تھے۔ بیماری اور مصیبتوں سے چور چور ہو کر یہ مسلمان سلطان بالآخر انتظار اور بے بسی کے عالم میں اسی جزیرے پر انتقال کر گیا۔ جب وہ مرا تو مفلسی کا یہ عالم تھا کہ قریب میں موجود ایک ساتھی کی قمیض کو بطور کفن استعمال کیا گیا، اور یہ جزیرہ ہی سلطان کی قبر بنا۔ لیکن جلد ہی منگولوں نے سلطان سے یہ قبر کی زمین بھی چھین لی۔ وہ منگول جو اپنے خان کے حکم پر سلطان کو زندہ یا مردہ ہر صورت میں پکڑنے کے پابند تھے، نے بالآخر جزیرے پر پہنچ کر سلطان کی قبر ڈھونڈ نکالی اور اسے باہر نکال کر آگ لگا دی۔ اب تک مسلمان اور منگولوں کے بیچ جتنی بھی جنگیں ہو چکی تھی، وہ تمام جنگیں مسلمانوں کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ ان جنگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہی جانی اور مالی نقصان ہوا، یہاں تک کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے کہ چنگیز خان عذاب الہی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ لیکن ڈر اور خوف کی اس اندھیری رات میں ابھی بھی ایک چراغ باقی تھا جو منگولوں کو للکار رہا تھا، اور یہی شخص مسلمانوں کے نزدیک امید کی آخری کرن اور جنگ آزادی کی علامت بھی تھا۔ جی ہاں، یہ شہزادہ جلال الدین ہی تھا جس کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنی وفات سے قبل خوارزم سلطنت کا ولی عہد مقرر کیا، اور اپنے دوسرے بیٹوں کو وصیت کی کہ اس کے ہاتھ مضبوط کرنا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد یہ کسی نہ کسی طرح منگولوں سے بچتا بچاتا افغانستان پہنچ گیا، جہاں پہلے ہی اس کے جنگجو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دوستو، شہزادہ جلال الدین نے کیسے منگولوں سے انتقام لیا
اور مسلمانوں پر سے کیسے چنگیزی خوف کا نفسیاتی پردہ چاک کر کے انہیں چنگیز خان کے خلاف متحد کیا، ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سیکھو جانو کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔